کروں گا. یہ نیت سے آپ لوٹ جائیں گے انشاءاللہ یہ سن کر. چنانچہ ہوا یوں کہ بغداد میں خلیفہ بغداد نے، اس کو الگ سے کہو، خلیفہ بغداد نے بغداد شہر میں اعلان کروایا کیا کہ آج خلیفہ وقت کے دربار میں میلاد النبی رکھا گیا ہے. بڑے بڑے نعت خواہ، بڑے بڑے علماء دین تشریف لانے والے ہیں اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ میلاد شریف میں شریک رہے. ایک بیچاری غوث اعظم کی مریدہ تھی. مریدہ کس کی تھی؟ غوث اعظم. غریب تھی، بیوہ تھی، شوہر گزر چکا تھا، غریبی میں کیسے ویسے دن کاٹ رہی تھی. اس کی ایک بیٹی تھی. دو ماں کہتی ہے ارے واہ آج ہماری تقدیر کتنی اچھی ہوئی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی دعوت ہمیں مل رہی ہے. اے میری بیٹی جلدی کرو، اچھے کپڑے پہنو، نہاؤ، وضو کرو، سرما لگاؤ، خوب اچھی طرح سنور جاؤ، اس لیے کہ رسول کائنات محمد رسول اللہ کی میلاد میں ہمیں چلنا ہے. اللہ اللہ. اب دونوں ماں بیٹی نکل پڑے، خلیفہ وقت کے دربار میں پہنچے. دربار میں پہنچنے سے پہلے دروازے تک پہنچے تو ایک دروگا تھا، واچ مین. تو کہتا ہے رکو رکو رکو، کہاں چلے؟ ارے ہم نے اعلان سنا ہے رسول خدا کی میلاد شریف ہے، ہم میلاد شریف سننے کی غرض سے اتنے دور سے آئے ہیں. تو دروگا کہتا ہے کیا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے؟ کیا کارڈ ہے؟ تو نہیں، تو آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہ بادشاہ سلامت نے جو ہے لوگوں کو دعوت نامہ دیا ہے، جس کے پاس دعوت نامہ ہوگا وہ اندر جائے گا. میلاد بھی کر رہا ہے تو دعوت نامہ دے کر، بڑا عجیب خلیفہ ہے. میلاد شریف کی دعوت نامہ دے کر ہوتی ہے. اب وہ دروگا جانے دینے کو تیار نہیں. ماں تڑپ اٹھی، بیوہ عورت تڑپ اٹھی، ارے رسول کائنات سب کے ہیں، اللہ کے محبوب ہے، رحمت دو عالم ہے، اس کے لیے دعوت نامے کی کیا ضرورت، ہم تو شوق سے میلاد سننے آئے ہیں. لیکن دروگا نے کہا نہیں نہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں، لوٹ جاؤ. جس کے پاس دعوت نامہ ہوگا، انٹری کارڈ ہوگا، اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے. اب بیچاری دکھیاری اپنی بیٹی سے کہتے چل بیٹی ہمارے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں، اس لیے کہ ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں. آج بھی یہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لوگوں کو، غریب کو کوئی ویلیو نہیں. لیکن اسلامی بھائیوں اور بہنوں آج بھی کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول تمہاری حیثیت اور اوقات نہیں دیکھتے، تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں. یا غریبی یا امیری سے کوئی واسطہ نہیں، یا نیت اور عقیدے کو ٹٹولا جاتا ہے. اب دونوں ماں بیٹی لوٹ رہے. بیٹی کہتے ہیں اماں جان ہم تو کتنے شوق سے آئے تھے، ہمیں باہر نکالا گیا. اے اماں جان اب کیا کرے، قربان جائیے. غوث الاعظم کی مریدہ تھی. وہ کہتے ہیں بیٹی مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے محبوب ہے، ان کی رحمت سب کے لیے ہے، امیر کیا غریب کیا. ایسا تھوڑی ہے کہ امیروں کے لیے ان کی رحمت ہے، ارے غریبوں کے لیے بھی ان کی رحمت ہے. اے میری بیٹی چل، بادشاہ سلامت کے دربار میں نہ صحیح، ہم ہمارے گھر میں جا کر کے میلاد النبی کرتے ہیں. اب ماں اور بیٹی کہتی ہے اماں کیسے کریں گے؟ اماں کہتے ہیں بیٹی گھبرا نہیں، مجھے کچھ رسول کے معجزات یاد ہے، کچھ عظمتیں یاد ہے، کچھ بچپنے کے واقعات یاد ہے. میں ان کے معجزہ اور ان کی زندگی سناتی جاؤں گی، اور تجھے نعت پاک یاد ہے تو نعت پاک پڑھتے جانا. سبحان اللہ. اے بیٹی تو نعت پاک پڑھتے جانا، میں رسول کے معجزات اور ان کی زندگی سناتی چلی جاؤں گی. دونوں ماں بیٹی راضی ہوئے، گھر میں گئے. رات کے اندھیرے میں بیٹی میلاد شریف پڑھ رہی ہے، ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے، سن رہی ہے. جب بیٹی کا پڑھ کر ہوا، ماں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتا رہی ہے، رسول کی زندگی بتا رہی ہے. ماں اور بیٹی میں دونوں میں ہی میلاد شریف ہو رہا ہے. اچانک رات کا تیسرا حصہ ٹہل گیا. تیسرے حصے میں جب پہنچے تو ماں کہتی بیٹی ذرا باہر تو دیکھا ستارے کس حال میں ہیں. کہ تو اس زمانے میں گھڑی وغیرہ نہیں تھی کہ تہجد کا وقت ہوا، کہ فجر کا وقت ہوا، کہ ظہر کا وقت ہوا دیکھنے کے لیے. وہ تو ستاروں سے اندازہ لگایا جاتا تھا، چاند سے، سورج سے اندازہ لگایا جاتا. بیٹی دیکھ تو آپ کتنا پہر ہے، کہیں تہجد کا وقت تو نہیں ہوا ہے، کہیں فجر کا وقت قریب تو نہیں ہے، ہمیں نماز کا بھی تو اہتمام کرنا چاہیے. بیٹی ماں کا حکم پاتے ہی جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے
تو گھبرا گئی، حیران ہو گئی، عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا شخص جو ہے اس بڑھیا کی چوکٹ کا بوسہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی گھبرا کر آتے، ماں کہتے کیا ہوا بیٹی؟ اے اماں جان، ایک بڑا نورانی چہرے والا شخص ہے، وہ ہمارے چوکٹ کا بوسہ دے رہا ہے۔ امی جب باہر آتی ہے، بڑھیا جب باہر آتی ہے تو دیکھ کر کے حیران، وہ سمجھ گئی یہ نورانی چہرے والا ہے، یہ نورانی چہرے والا ہے، یہ وہی ہے کہ جس سے میں مریدہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث الاعظم ہے۔ کہتے سرکار آپ غریب کے دروازے پر اور غریب کی چوکٹ کو چوم رہے ہیں؟ سرکار یہ بے ادبی نہ کیجیے، غریب کی چوکٹ کہاں، آپ کا رتبہ کہاں، میرے غریب کے چوکٹ کو نہ چومیے۔ سرکار آئیے آئیے، ہم آپ کے قدم مبارک کو چومتے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم کہتے ہیں اے میری مریدہ، تو نہیں سمجھ پا رہی ہے، ارے دنیا کے بادشاہ نے ٹھکرایا تو کیا ہوا، دین کے بادشاہ نے تجھے قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ جب تم میلاد شریف پڑھ رہی تھی، تیری بیٹی میلاد پڑھ رہی تھی، تم معجزات رسول سنا رہی تھی، میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری چوکٹ پر کھڑا ہو کر کے میلاد شریف سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تیری چوکٹ کو لگے ہیں، میں میرے آقا کے قدم کو بوسہ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے بڑھیا، تیری قسمت امیروں سے بھی بڑھ کر ہو گئی، تو غریب نہیں تو ایمان کی امیر ہے کہ تیرے گھر پر سرکار دو جہاں میلاد شریف سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے قدم مبارک کے جو نشانات ہے اس کا بوسہ میں دے رہا ہوں۔ اے میرے مریدہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ایمان والو، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ سنا آپ نے میلاد النبی کا فیض، تو اے ایمان والو آج سے ارادہ رکھو، میرے گھر میں میں ضرور چھوٹی کیوں نہ ہو میلاد شریف رکھوں گا، ضرور چھوٹا کیوں نہ ہو غوث اعظم کا فاتحہ رکھوں گا۔ کھانے کے لیے کوئی بھوکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، سب کو کھلانے والا ہے۔ اگر کسی کے یہ سوچ ہے کہ کھانا کرنا پڑے گا تو اپنی سوچ کو دل سے نکال دو، اپنے گھر میں صرف فاتحہ خوانی میلاد نبی کا اہتمام بھی کیے تو آپ کے لیے بہت ہے۔ ہم خوشی سے آئیں گے، میلاد شریف کریں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ کے مرحوموں کے لیے بھی دعا کریں گے، تمام امت محمدیہ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔